دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے، یوم آزادی میں 10 سے 11 دن رہ گئے ہیں اور یہ بیحد خوبصورت دن ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ اس دن پاکستان کو آزادی ملی، ہم آزاد ہوئے انگریزوں سے، ہندوؤں سے۔ تو ہم تحریک آزادی کے کچھ ہیروز کی بات کریں گے، تفصیلاً کریں گے۔ تحریک پاکستان میں بہت نامور شخصیات تھی جنہوں نے ان میں کام کیا، جو ساتھ چلے: علامہ اقبال، قائد اعظم سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی خان صاحب، نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب۔ بہت ساری شخصیات ہیں جو کہ اس مسلسل جدوجہد میں تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جب محمد بن قاسم نے ایک لڑکی کی آواز پر سندھ پر حملہ کیا۔ تو یوں کہ یہ سفر جو ہے دو قومی نظریے کا، یہ ایک مسلسل جدوجہد تھی جو کہ 200-150 سال سے جاری تھی۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے بہت ذہین و فطین تھے، تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ نے فلسفی میں پوسٹ گریجویشن کیا، لاء بھی کیا، سیالکوٹ کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام مسجد تھے اور ایک کمیٹڈ گھرانے سے تعلق تھا۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں آپ نے تصور پاکستان پیش کیا اور کہا کہ دونوں قوموں کا کلچر، رسومات، تصورات، خیالات، رہن سہن، ثقافت، مزاج سب بالکل مختلف ہیں۔ تو اور اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ خطہ جو کہ سرحد سندھ بلوچستان پہ قائم ہو، وہ ایک علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اپنی آزادی سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی علامہ اقبال ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، روم میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی علامتی قبر بھی روم میں ایک بنائی گئی ہے۔ آپ کی شاعری میں خود ہی کے تصور نے نوجوانوں کو بہت متاثر کیا۔ آپ کہتے تھے کہ زندگی میں جدوجہد خود کریں، سیلف رسپیکٹ کو بلند رکھیں۔ آپ کا کہنا تھا کہ دونوں الگ قومیں ہیں۔ اپنی شاعری اور خوبصورت تصورات سے مشرق مغرب دونوں جگہ علامہ اقبال بے حد فیمس ہوئے۔ بچوں کے لیے بھی انتہائی خوبصورت شاعری کی، جو آج بھی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ آپ بے پناہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے۔ انقلابی نظموں اور شاعری سے نوجوانوں میں نئی روح پھونکی۔ آپ اس حتمی نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ پاکستان کا قیام یقینی ہے اور اس کے بغیر بر صغیر کے مسلمان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ کی شاعری میں بھی بارہا آپ نے بیان کیا کہ ہندو مسلم دو الگ قومیں ہیں۔ بچوں کے لیے انتہائی خوبصورت شاعری۔ آپ کے کلام کا بہت زیادہ حصہ فارسی میں بھی ہے جو کہ بے حد مقبول ہے۔ آپ کا ویژن اور وزڈم بہت کلیئر تھا۔ لاہور گورنمنٹ کالج میں کچھ عرصہ پروفیسر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ کا خوبصورت مقبرہ لاہور میں ہے جس پہ ہر سال گارڈ آف آنر چینج کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ پاکستان اور بالخصوص نوجوان شاہین بن جائیں۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو غیرت، خودداری اور تیز نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بلند پرواز رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت بہت زاویوں پر مشتمل تھی۔ وہ عظیم المرتبت شاعر تھے، مصور پاکستان تھے، مفکر اسلام کے القابات سے بھی نوازے گئے، شاعر مشرق بھی کہا گیا، دانشور اور فلاسفر بھی مانا گیا۔ لیکن ان کی عظمت اس امر میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی فکر اور سوچ کا محور اسلام کو بنایا۔ ان کا ایک ہی شعر مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے اکسیر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جتنی بھی زندگی قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، ڈٹے رہے، ہر معاملے میں بے حد دیانت امانت داری سے کام کیا پاکستان کے لیے، اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا قائد اعظم نے اس کی تعبیر دی، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ علامہ اقبال کی ڈیتھ 21 اپریل کو ہوئی۔ اس وقت کلکتہ میں فلسطین کے مسئلے پر قائد اعظم کی زیر صدارت ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جو کہ بعد میں تعزیتی جلسے میں بدل گیا۔ تو قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ باتیں کی جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ سر اقبال کی وفات نے دنیا اسلام کو گہرے رنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ سر محمد اقبال بے شک بہت عظیم شاعر، فلاسفر اور ہمہ وقت صاحب بصیرت انسان تھے۔
انہوں نے ملکی سیاست میں نمایاں حصہ لیا، دنیا اسلام کی علمی اور ثقافتی تجدید میں اہم کردار رہا۔ ان کی تقریریں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ قائد اعظم نے مزید کہا، وہ میرے ذاتی دوست، فلسفی اور میرے لیے رہنما تھے، میرے لیے تشویش، فیضان اور روحانی قوت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ 1940 میں اقبال ڈے پر قائد اعظم نے فرمایا، اگر میں ہندوستان میں ایک مثالی ریاست کے حصول تک زندہ رہا اور اس وقت مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں اقبال کے کلام اور مسلم ریاست کی حکمرانی میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں تو میں اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ مزید یہ کہا کہ مسلم لیگ کے لیے، پاکستان کے لیے سر اقبال میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ ہر قدم پر انہوں نے مجھے بیش قیمت مشوروں سے، رہنمائی سے نوازا۔ وہ ایک انتہائی متحرک شخصیت تھے، ہمیں ان پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی شاعری کی، اسلام کے لیے۔ اسپین میں مسجد قرطبہ کے بارے میں پوری دنیا میں وہ فیمس ہیں۔ اس معاملے میں ان کی شاعری کو بے حد پسند کیا جاتا ہے، جو مشتمل ہے زیادہ تر اسلام کو فوکس کیا انہوں نے اپنی شاعری میں، اور بے حد خوبصورت شاعری سے نوازا۔ ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ خواب دیکھتے نہ تو شاید تعبیر بھی نہ ملتی، کیونکہ خواب پہلے دیکھا جاتا ہے تو تعبیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، ان کو خاص مقام عطا کرے، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز کرونا سے حفاظت کے لیے جو بھی ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔